عبادت میں نرمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور صحابہ نے بھی یہ سمجھا۔ ایک لامحالہ بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت تکلیفوں کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ بھری پڑی ہے اور جہنم آسانیوں کے ساتھ اٹی ہوئی ہے، تو صحابہ سٹرگل کرتے تھے، محنت کرتے تھے، جستجو کرتے تھے، تیز تیز اعمال سر انجام کرنے کی، بجا لانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے آپ کے سامنے مشہور حدیث ہے، کہہ دیا ہم اتنی عبادت کریں گے، ہم اتنے روزے رکھیں گے، میں ایک نے کہا میں شادیاں ہی نہیں کروں گا۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ کے پاس پیش ہو گئے کہ میں 30 دن روزے رکھوں گا۔ رسول اللہ نے کہا تو 3 دن رکھا کر، عبادت میں بھی نرمی کیا ہے۔ 30 دن، ایک صحابی کہہ رہے میں 30 دن روزے رکھوں گا۔ رسول اللہ نے اس کو جواب میں یہ نہیں کہا 10 رکھ لے، 20 رکھ لے، 25 رکھ لے، کیا کہا کتنے رکھا کر؟ 3 روزے رکھا کر، تیرے 30 کے 30 دن کے لکھے جائیں گے۔ اور یہ امت مسلمہ کے اوپر کتنی بڑی نعمت اور آسانی ہے، ایک ماہ میں 3 روزے رکھنے والا 30 روزوں کا ثواب پاتا ہے، ہر نیکی 10 سے ضرب۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو زیادہ رکھوں گا۔ کہتے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے پھر کہا پیر جمعرات کا، پھر مختلف روایات کے الفاظ ہیں، آخر یہاں پہ بات ختم ہوئی کہ 1 دن رکھوں گا، 1 دن چھوڑ دوں گا۔ اب جب ان کی عمر بڑی ہو گئی نا، بڑی ہو گئی، بزرگ ہو گئے، تو آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کہا کرتے تھے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 3 دن کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا۔ میں نے تو رسول اللہ سے 1 دن کا ناگے کا روزے کا وعدہ کر لیا ہے، اب جب تک قبر میں نہیں اتروں گا یہی سلسلہ جاری رکھوں گا، لیکن کاش میں رسول اللہ کی اس 3 دن کی رخصت کو قبول کر لیتا۔ ایک بندہ سفر کے اندر تھا، اس کے اوپر لوگ چھتری کیے ہوئے ہیں، چھتری کیے ہوئے ہیں، سائے میں رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اس کا کیا ماجرا ہے؟ کہا اس نے روزہ رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑ گئی۔ عبادت میں بھی نرمی ہے۔ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے جب سفر میں روزہ چھوڑنے کا حکم دے دیا، اس بندے نے سفر میں روزہ کیوں رکھا؟ اور اس بندے کو نہیں، آپ کو اور مجھے سمجھانا مقصود تھا یہی گناہ ہے، یہی گناہ ہے۔ رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں یہی گناہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بارے میں تمہارے سے نرمی کرے اور تم خود اپنے اوپر سختی مسلط کر لو۔ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ ثواب دیتے دیتے نہیں تھکتا، لیکن بندہ بالآخر عمل کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ اس لیے بہترین عمل وہ ہے جو میانہ روی سے ہو اور جس کے اوپر دوام ہو، جو نرم ہو۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ عالم کی خطیب اور گفتگو کی، عالم کی یا خطیب کی گفتگو سن کر ساری رات تہجد میں کھڑا ہو گیا، 1 دن پڑھی، 2 دن پڑھی، پھر چھوڑ دی، سال گزر گیا۔ اس سے بہتر تھا کہ یہ ساری کی ساری رکعتیں تہجد کی نہ پڑھتا، لیکن اپنی زندگی میں صرف 2 رکعت کا معمول بنا لیتا اور مرتے دم تک اس کو قائم رکھتا۔ میرے بھائیو، عبادت کے اندر جو میانہ روی اور نرمی ہے وہ یہ ہے کہ انسان عہد کر رہا ہے میں زندگی میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھوں گا، ہر روز پڑھوں گا، پھر کوئی دن ناگا نہ ہو میں یہ تسبیح پڑھوں گا، پھر کسی دن ناگا نہ ہو میں یہ عمل کروں گا، پھر کسی دن ناگا نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے؟ آج 5 پارے پڑھ لیے، آج 10 پارے پڑھ لیے، آج جمعہ، آج سورۃ کہف بھی پڑھی، آج 100 مرتبہ درود بھی پڑھا، آج وظائف بھی پڑھے، پھر اگلے جمعے تک کوئی ہوش ہی نہیں۔ بہترین عمل وہ ہے جو نرمی اور میانہ روی سے مداومت کے اوپر ہو۔ یہ جو نماز کا قیام ہے، آپ صرف اسلام کی خوبصورتی اور خوبی اسی سے سمجھ لیجئے، کوئی ناغا نہیں ہے، ناگے کی اجازت نہیں۔ 24 گھنٹے سجدے میں بھی نہیں رہنا، ایک دن میں صرف 1.5 گھنٹہ مسجد میں آنا ہے، پورے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں گزر جاتی ہیں 1.5 گھنٹے کے اندر اندر۔ 5 نمازوں کا وقت زیادہ سے زیادہ گھر سے لے کے مسجد تک 1.5 گھنٹہ ہے، لیکن اس میں ناگا نہیں ہے، اس میں دوام ہے، اس میں حتی یاتی عقل یقین ہے۔ جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی تو نے زندگی میں 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ اسی لیے جب بھی کوئی نفلی عبادت بھی اپنے اوپر طاری کریں، اس کے اندر بھی نرمی رکھیں۔ اور عبادت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس عورت کا واقعہ سن کے کہ ساری رات کھڑی رہتی ہے، رسول اللہ نے کہا بہتر یہ ہے کہ وہ ایسا عمل پکڑے جس کے اوپر ہمیشگی سے قائم رہے۔ ہاں کوئی بندہ اگر اس میں دوام کر سکتا ہے، اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو ساری رات ہمیشہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو کھڑے بھی رہنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، نیکیوں اور ثواب کی دوڑ ہے، زندگی
ساری کی ساری نیکیاں کمانے کی دوڑ ہے. اس نیکیاں کمانے کی جستجو میں ساری رات بھی کھڑا رہتا ہے, تو اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے. اور اگر کسی وقت انسان کو کوئی ضرورت, مصیبت, حاجت ہے, اس وقت وہ عبادت زیادہ بھی کر لیتا ہے, اس میں بھی کسی قسم کی کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. یہ تو عبادات میں نرمی ہے میرے بھائیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت میں نرم نہیں تھے, بعض اوقات غلطیوں پہ بھی نرم تھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں, میں 10 برس رسول اللہ کے ساتھ رہا, کبھی وضو کا پیالہ ٹوٹ گیا, کبھی پانی پکڑانے والا لوٹا ٹوٹ گیا, کبھی غلطی. ایک بندہ 10 سال کسی کی خدمت کر رہا ہو, کیسے ہو سکتا ہے غلطی نہ ہو؟ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہو اور میں نظر اٹھا کے رسول اللہ کی چہرے کی طرف دیکھوں. اس امید کے ساتھ شروع میں دیکھا کرتا تھا, ابھی ڈانٹ پڑی, ابھی میری اصلاح ہوئی, ابھی تربیت کا ایک انداز ہوگا. کہا جب بھی غلطی ہوئی میں نے رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا, رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. یہ نرمی. ایک بدو عرابی دیہاتی مسجد النبوی میں آ گیا. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی مسجد میں, یہاں پہ کوئی بندہ آئے اور حقیقت میں دوران جمعہ صفوں کو پھلانگنا یہ بری بات ہے, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. بعض لوگوں کو مسئلہ نہیں پتا ہوتا, لیکن یہ تو ایک معمولی بات ہے. اس بات کے اوپر بھی نمازی غصے میں آ جاتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ مسجد النبوی ہے جس کے فضائل آپ کے سامنے ہیں. ایک عرابی آیا, وہاں پہ آ کے قضائے حاجت کرنا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تیزی سے دوڑے, اس کو پکڑیں, اس کو ماریں, اس کو روکے. رسول اللہ نے کہا رک جاؤ, ٹھہرو, اس کو قضائے حاجت سے فارغ ہو لینے. جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو گیا, صحابہ نے سوچا شاید اب کوئی اس کی تعدیب اور تربیت اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. صحابہ کو کہا جاؤ پانی لاؤ, ڈول, اور پانی کو بہا دو. پانی بہا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو اپنے پاس کیا, کہا میرے پاس بیٹھ جا. پاس بیٹھا. اے اللہ کے بندے, یہ مسجدیں زمین کے اوپر سب سے پاکیزہ, مطہر, پاک اور صاف اللہ کے گھر ہیں. یہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ تو اپنی قضائے حاجت پوری کرے. اور بعض روایات کے الفاظ ہیں, وہ بدو رسول اللہ ہی سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد النبوی میں آیا تھا, اسلام قبول نہ کیا تھا. رسول اللہ نے اس کو اتنے پیار سے تلقین کی کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں, پاکیزہ ہوتے ہیں. صرف اتنی بات سن کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے. یہ نرمی ہے. نرم مزاجی انسان سے کئی مرتبہ وہ کام لے لیتی ہے. ادعو, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنے بھی وعد و نصیحت کی تبلیغ کے آداب بیان کیے ہیں, اس میں کیا کہا ہے؟ عقیدے میں نرمی نہیں ہے, نظریات میں نرمی نہیں ہے, لیکن قول و گفتار, رویوں میں, معاملات میں, معاشرے میں نرمی کے کیسے کیسے اصول بیان کیے ہیں. اذهبا الی فرعون, موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جائیے. فرعون کے پاس ظاہر نشانیاں بھی دیں. فرعون کون تھا؟ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا, میں سب سے بڑا رب ہوں, سب سے بڑا ربوں کا رب ہوں, معاذ اللہ. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, جائیے موسیٰ اور ہارون, اے اللہ ہم کیا کریں وہاں جا کے؟ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو تبلیغ کرو اور اس کو نصیحت کرو اور اس کے ساتھ ابلاغ کرو. اے اللہ کس طریقے سے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اس کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کرنا, ذرا آہستگی کے ساتھ بات کرنا, ذرا اپنے رویوں کو نرم رکھ کے بات کرنا.